الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد ميزره ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج شعبان کی 28ویں تاریخ ہے. کل یعنی آج مغرب بعد 29 تاریخ شروع ہو جائے گی. کل مغرب بعد اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ پہلی تراویح بھی شروع ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے، اسلامی جو مہینے ہیں، ان میں دن 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. 28 اور اسی طرح 31 جس طرح انگریزی مہینوں میں ہوتے ہیں، اس طرح اسلامی مہینوں میں اتنے دن نہیں آتے. مہینے صرف 2 طرح کے آتے ہیں اسلامی مہینوں میں، یا تو 29 دن کا مہینہ ہوگا یا تو 30 دن کا مہینہ ہوگا. تو کل 29ویں تاریخ ہے تو امکان ہے کہ چاند نظر آ جائے. نظر آ گیا تو رمضان کا مبارک مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا. بزرگان محترم، ہر سال رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال یہ مہینہ امت مسلمہ کو عطا فرماتا ہے. لیکن اس کی صحیح قدر و قیمت، اس نعمت کی قدردانی ہم لوگوں کو نہیں ہے. عام مہینوں کی طرح امت مسلمہ میں ایک طبقہ، مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی بھی ہے کہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے عام 11 مہینوں کی طرح ہے. ان کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. رمضان کا مہینہ آ گیا تو ان کے روزانہ کے اعمال میں اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. وہ رمضان کے مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح گزار دیتے، کھاتے پیتے کھیلتے کودتے، گناہوں کے ساتھ، دنیا کی مشغولیوں کے ساتھ، غیبتوں کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ. جس طرح سال کے 11 مہینے گزارتے تھے، اسی طرح رمضان کا مقدس مہینہ بھی اسی طرح وہ گزار دیتے ہیں. اس مہینے کی قدر و قیمت ان کے نزدیک ہے ہی نہیں. لیکن امت کا ایک طبقہ ہے
آج بھی امت مسلمہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ایسی ہے کہ جن کے سامنے جب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، روزانہ کے اعمال بدل جاتے ہیں، زندگی گزارنے کا طور طریقہ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ الحمدللہ چہروں پر سنتیں آ جاتی ہیں، لباس اسلامی پہننا شروع کر دیتے ہیں، سروں پر ٹوپیاں آ جاتی ہیں، ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے اور مسواک کا اہتمام شروع کر دیا جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اشراق، چاشت، مغرب کے بعد اوابین کی نماز اور پھر رات میں آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا کہ رمضان آتے ہی ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ان کے دوستوں کو کہ رمضان میں ہمارا ساتھی تو بالکل بدل گیا، اس کا لباس بدل گیا، اس کا چہرہ بدل گیا، اس کا طور طریقہ بدل گیا، بولنے کا انداز بدل گیا، سارے اعمال اس کے بدل گئے۔ یہ رمضان کے آنے سے اس کی زندگی پر، مسلمانوں کی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے کہ رمضان آتے ہی زندگی بدل جائے ہماری، جیسا کہ روایت میں آتا، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ یہ روایت میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ لقب ہے ان کا، تصدیق کرنے والی، سب سے زیادہ سچ بولنے والی۔ باپ کا بھی یہی لقب تھا، حضرت ابوبکر صدیق، ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا کہ صدیق، بات کی تصدیق کرنے والے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، اور بیٹی کو بھی یہ لقب ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل جاتا تھا رمضان کے مہینے میں۔ کیوں بدل جاتا تھا؟ رمضان کے مہینے میں روزوں کی کثرت کی وجہ سے، زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، زیادہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، زیادہ ذکر و اذکار کی وجہ سے، زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے، زیادہ استغفار کرنے کی وجہ سے، اور راتوں میں کھڑے ہو کر زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کا رنگ بدل جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد میزرہ ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ۔ کہتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا، شروع ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار مبارک کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ ازار سمجھتے ہیں؟ پائجامہ، لنگی، یا آج کے دور میں آپ کی پینٹ، اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا، اکثر آپ لنگی پہنا کرتے تھے۔ پاجامہ جو ہم نے پہنتے ہیں لوگ، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلایا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند بھی کیا تھا، لیکن پہننا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ سلایا تھا، موقع نہیں ملا پہننے کا۔ زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر تہبند پہنا، لنگی جسے کہتے ہیں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی، لیکن پائجامہ بھی باقاعدہ سلایا تھا، پسند بھی کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ لیکن کہیں صریح روایت میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے استعمال کیا۔ پہلا سنت تو ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ سلایا بھی اور پسند بھی فرمایا، اور اس میں زیادہ تر سطر محفوظ رہتا ہے، ہمارے اعضاء کھلتے نہیں ہیں۔ لنگی میں بھی بعض مرتبہ ہوا آتی ہے تو لنگی اڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، سطر پر لوگوں کی نظر پڑ سکتی ہے۔
تو بہرحال اس روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنی ازار یعنی اپنی تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. اب یہ مضبوطی سے باندھنا کس وجہ سے تھا, کیوں باندھتے تھے؟ شراح حدیث کی شرح کرنے والے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے ازار کو, لنگی کو مضبوطی سے باندھنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب پورا رمضان بیوی سے ملاقات نہیں ہوگی, جو بیوی کے ساتھ جائز تعلقات ہیں وہ اب رمضان میں نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ اب اللہ کے لیے ہے. دن رات پورا مہینہ دن رات 24 گھنٹے اللہ کے لیے وقف ہے. عبادت 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 عبادت, یہ ایک اشارہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ جائز تعلقات نہیں کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے, قرآن میں اللہ نے صاف اجازت دی ہے کہ رات تمہارے لیے حلال ہے, دن کا حصہ تمہارے لیے حرام ہے, کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے, لیکن مغرب کے بعد سے لے کر صبح تک, سحری ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. سب چیزوں کے لیے, کھانا پینا, بیوی سے ملاقات کرنا سب کر سکتے ہیں, جائز ہے, یہ نہیں کہ ناجائز ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کے لیے وقف کر دیتے, اس لیے ازار کو مضبوطی سے باندھ لیتے. یہ بعض علماء نے ازار مضبوطی سے باندھنے کا مطلب بیان فرمایا. اتنا عبادت, اتنی عبادت, اتنی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کس میں؟ رمضان کے مہینے. رمضان کا مہینہ شروع ہوا, ازار کو مضبوطی سے باندھ دیا کہ اب صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. یہ حضور کا اہتمام بتا رہا کہ رمضان کے مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ کا رمضان کا مہینہ کیسے گزرتا تھا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے, یہ دونوں میں کمپیئر کرنا ہے, ہمیں دونوں میں توازن برقرار رکھنا ہے کہ حضور کا رمضان, صحابہ کا رمضان کیسے گزرتا تھا اور ہمارا کیسے گزر رہا ہے, کیسے گزارنا چاہیے. تو حضور کا رمضان تو یوں گزرتا تھا. عائشہ صدیقہ کہتی ہے ازار مضبوطی سے باندھ لیا. ایک دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے, ازار کو مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ اب عبادت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں, فٹ ہو چکے ہیں کہ اب کوئی کام نہیں ہے, تجارت نہیں, دوسرا کام کاج نہیں, کسی سے ملاقات نہیں, کچھ نہیں, اب صرف ایک ہی کام ہے, عبادت عبادت. تو عبادت کی تیاری کی طرف اشارہ کیا ہے اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ نے ان الفاظ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازار مضبوطی سے باندھ لیتے تھے کہ اب عبادت کے لیے پوری تیار ہو چکے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان یوں گزرتا تھا, آپ ایسے رمضان گزارتے تھے. اور اسی روایت میں آگے کیا فرماتی ہیں, ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان بستر پر نہیں آتے تھے سونے کے لیے, پورا رمضان ٹوٹلی. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کیا تھی؟ پوری زندگی تو آپ کی عبادت تھی, دعوت و تبلیغ میں گزرتی تھی. پوری زندگی تو آپ کی یہی تھی, دین کا کام ہی تو کرتے تھے آپ. لیکن رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان کے مہینے میں عبادت اور بڑھ رہی ہے کہ اب بستر بھی چھوٹ گیا, پورا مہینہ ٹوٹلی. کون بتا رہی ہے یہ بات؟ کوئی باہر کا آدمی نہیں بتا رہا, کوئی صحابی نہیں بتا رہے ہیں بات. گھر کی عورت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, وہ بھی کون؟ چہیتی بیوی, وہ کہتی ہیں کہ پورا رمضان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں آتے تھے. ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ, رمضان ختم ہونے تک بستر ختم. کیا مطلب ہے اس کا؟ پورا رمضان عبادت کے لیے وقف. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان تھا, آپ اس طرح رمضان گزارا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمارا رمضان کس طرح گزرنا چاہیے, سبق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کیا کریں,
رمضان میں کیا اعمال کریں. دیکھو حضور کیا کر رہے ہیں, حضور کا رمضان کیسے گزرتا تھا, حضور رمضان میں کیا کرتے تھے. سب چیزیں ختم رمضان میں. اسی لیے گزشتہ جمعہ یا اس سے پیوستہ جمعہ میں نے بتایا تھا کہ رمضان کے آنے کے بعد رمضان کی تیاری نہیں کرنی ہے. 15-20 دن پہلے, 1 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاری ہماری ہونی چاہیے کہ دکانوں کی ٹائمنگ سیٹ کرو. بتایا تھا جمعہ کے دن میں نے, جمعہ کے خطبے میں, بیان میں نے یہ بات عرض کی تھی. بہتر طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ امت میں بعض افراد, بعض مسلمان وہ ہیں جو رمضان کا پورا مہینہ ٹوٹلی دکان بند کر دیتے ہیں. تجارت نام کی کوئی چیز نہیں. 11 مہینے ہم نے تجارت کی ہے, خوب کمایا ہے, خوب لوٹا ہے. یہ 1 مہینہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا مہینہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے, اپنے جنت کے فیصلے کروانے کا مہینہ ہے, دوزخ سے اپنے آپ کو چھڑانے کا مہینہ ہے یہ. اب یہ مہینے میں بھی دنیا کے پیچھے, دنیا کے دھندوں میں لگیں گے تو پھر اب کون سا موقع ملے گا ہمیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دکان, دنیا کی تجارت, اگر اللہ نے سہولت دی ہے, خوشحالی دی ہے, آپ دکان بند کر کے اطمینان سے رمضان کا مہینہ گزار سکتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو پال سکتے ہیں, جن کے حقوق تمہارے اوپر ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, تو اللہ کے لیے رمضان کے مہینے میں کم از کم 1 مہینہ دکان بند کر دیں. دکان بند کر کے سوتے نہیں رہنا ہے صبح سے شام تک. اب دکان بند کر دیے, فری ہو گئے, سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کر یا پڑھے بغیر یوں سوئے کہ ظہر کوٹ رہے ہیں. اس کے لیے دکان نہیں بند کرنا ہے, دکان بند کرنا ہے عبادت کے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ہاں اگر آپ کو خوشحالی نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی سہولت نہیں ہے, دکان بند کر دیں گے تو گھر کا خرچہ چلنا مشکل ہے, جو حقوق تمہارے اوپر ہے وہ ادا نہیں کر سکتے, تو دکان کھولو, اللہ برکت دیں گے, کھولو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹائمنگ کم کر دو, بڑھانا نہیں ہے. عام دنوں میں جو دکان تمہارے 12-12 گھنٹے کھلتے تھے, 10-10 گھنٹے کھلتے تھے, اب رمضان کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, جنت کے فیصلے کروانے کا مہینہ ہے, لہٰذا 6 گھنٹے کر دو, 4 گھنٹے کم کر دو. اللہ وہ 6 گھنٹے میں برکت دیں گے تمہارے مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی. ہم ہمت تو کریں, اللہ سے مانگے, ہمت کریں, اوقات کم کریں. 10 گھنٹے میں جو تمہاری تجارت ہونی ہے, 10 گھنٹے میں جتنا پیسہ تمہیں ملنا ہے, جتنے گاہک تمہارے دکانوں کو آنے ہیں, انشاءاللہ وہ 6 گھنٹے میں ہو جائیں گے. اتنی روزی بھی اللہ دے دیں گے, اتنے گاہک بھی تمہارے آ جائیں گے, اتنا مال بھی تمہارا فروخت ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات پر یقین ہے. سارے مسائل تو اللہ کی ذات پر یقین کے ہیں. اللہ کی ذات پر یقین کر کے امت میں ایک طبقہ ہے وہ سارے کام کرتا ہے, تو ان کے یقین کے مطابق اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے, رمضان کے مہینے میں تمہارا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. تو پھر خواہ رزق کے لیے کیوں ٹینشن لیتے ہیں, کیوں پریشان ہوتے ہیں. عام دنوں میں 10 گھنٹے دکان کھول رہے ہیں, رمضان کے مہینے میں 14 گھنٹے دکان کھول رہے ہیں. یہ حماقت نہیں ہے, بے وقوفی نہیں ہے, تو اور کیا ہے. رمضان کا مہینہ تھوڑی تجارت کے لیے دیا گیا تھا, تمہیں کمانے کے لیے, اس کے لیے دیا گیا تھا. یہاں حضور کی روایت سنا رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو آپ کی چہیتی بیوی کہتی ہے کہ رمضان کا مہینہ یوں داخل ہوا, آپ اپنی ازار کو مضبوطی سے باندھ رہے ہیں, اور رمضان ختم ہونے تک آپ بستر پہ نہیں آتے تھے. پورا رمضان سونا ختم, بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی وہ الگ مسئلہ ہے. باقاعدہ جس طرح ہم لیٹتے ہیں بستر پر, اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں نہیں لیٹتے تھے. یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان. اور اسی طرح صحابہ اور صحابیات, آپ کے جان نثار, آپ پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ اور صحابیات, انہوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اسی طرح رمضان انہوں نے بھی گزارے تھے. یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا, یہ رمضان امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں کے لیے آیا ہے, سب کے لیے آیا ہے, تاکہ اللہ کی رحمتیں, برکتیں, سعادتیں جو اس مہینے میں بارش کے قطرات سے زیادہ برس رہی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں, ہم اسے حاصل کریں, لیں.
اور اپنے حق میں جنت کے فیصلے کروائیں، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا ہے کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو، رمضان کا مہینہ اسے ملا ہو اور رمضان کے مہینے میں اس نے اپنی بخشش نہ کروائی ہو۔ یہ مہینہ تو اسی لیے آیا ہے کہ اپنے مغفرت کے فیصلے کروا لو، جنت اپنے لیے واجب کروا لو، دوزخ سے اپنا چھٹکارا کروا لو۔ اگر یہ مہینے میں تم نہیں کرا سکے تو حضور خود بد دعا دے رہے ہیں مسلمان کو، غیر کو نہیں، مسلمان کو بد دعا ہے۔ غیر کے لیے رمضان، غیر رمضان دونوں برابر ہے اس کے لیے، یہ بد دعا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ غیر کے حضور تو وہ تھے جنہوں نے کافروں کو بھی بد دعا نہیں دی تھی۔ آپ تو ساری امت کے لیے، پورے عالم کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کہتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کسی کو بد دعا نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، سارے عالم میں کافر بھی ہیں، حضور نے کافروں کو بھی بد دعا نہیں کی، لیکن رمضان کے مہینے میں حضور کسے بد دعا دے رہے ہیں؟ مسلمان کو بد دعا دے رہے ہیں۔ تو رمضان کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ حضور جیسی اتنی سراپا رحمت والی ذات جو پوری امت پر رحم کرنے والے تھے، جو آپ کے جانی کٹر دشمن تھے، ان کو کبھی آپ نے بد دعا نہیں دی تھی، وہ ایک مسلمان کو بد دعا دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ آخر کچھ تو وجہ ہے، ایک سمجھنے کی، سوچنے کی بات ہے۔ ایک مسلمان اپنا دماغ کہاں کہاں لگاتا ہے، اس چیز میں لگاؤ، یہ چیزیں ہیں سوچنے کی، دماغ لگانے کی۔ کوئی عام صحابی بد دعا نہیں دے رہے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں دے رہا، حضور جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے کھپا دی، لگا دی، قربان کر دی، ہماری خوشی کے لیے دنیا کی زندگی کی ساری مشقتیں، مصیبتیں خود اپنے اوپر ڈال کر برداشت کر لی، ایسی ہستی ہمیں بد دعا دے رہی ہے تو آخر کچھ تو وجہ ہے۔ کیوں بد دعا دے رہے ہیں مسلمان؟ کیا حضور کو شوق تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ بد دعا اس لیے دی گئی مسلمان کو کہ اتنا مبارک مہینہ اللہ نے تمہیں دیا تھا، ایسا مقدس مہینہ اللہ نے تمہیں دیا تھا کہ اللہ کی پوری رحمت تمہاری طرف ہی متوجہ تھی، تمہیں ہی دیکھ رہی تھی، وہ تمہیں ہی دینا چاہتی تھی، تمہیں ہی جنت کا مستحق بنانا چاہتی تھی، تمہیں ہی دوزخ سے آزاد کرانا چاہتی تھی۔ ایسے وقت میں بھی تم دنیا میں پھنسے رہے، دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے تم نے رکھ دیا، وہی کمانا، وہی موج مستیاں، وہی جھوٹ، وہی دھوکہ، وہی سارے کام کر رہے ہو، اور رمضان کے مبارک مہینے کی کوئی اہمیت تمہارے نزدیک نہیں ہے اور اپنے لیے تم نے مغفرت نہیں کروائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری بد دعا ہے تمہیں کہ تم برباد ہو جاؤ۔ یہ روایت ہے۔ جبریل علیہ السلام وہ خود بد دعا دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیا کر رہے ہیں؟ آمین۔ آمین یہ عربی لفظ ہے، آمین جو ہم بولتے ہیں نہیں، آمین آمین ہم سمجھتے ہیں اردو، یہ اردو نہیں ہے، یہ آمین جو لفظ ہے نا یہ عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہیں عربی میں استجب۔ استجب کے معنی اے اللہ تو قبول کر لے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نہیں آمین آمین آمین، یہ بھی عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہے استجب۔ استجب کے معنی اللہ تو قبول کر لے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ ممبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھا آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر آپ چڑھے آپ نے کہا آمین، خطبہ دے دیا، خطبہ ختم ہو گیا، اتر گئے۔ صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ کو عجیب طرح سے ایک معاملہ کرتے ہوئے دیکھا، اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیوں کہا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے ایک بد دعا دی
کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی ہو، اپنی بخشش نہ کروا لی ہو۔ حضور نے کہا آمین۔ کیا مطلب؟ اے اللہ جبرائیل کی بد دعا کو قبول کر لے۔ یہ صاف ترجمہ بتا رہا ہوں اس کا، کیونکہ آمین کا ترجمہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اسی لیے میں نے پہلے بتا دیا۔ آمین عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے استجب۔ استجب کے معنی اے اللہ تو قبول کر لے۔ تو جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، حضور ساتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ تو یہ بد دعا کو قبول کر لے۔ کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے، کہ رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے مغفرت نہیں کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ کیوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ مسلمان جس کے سامنے میرا نام آیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو اس بد دعا کو بھی قبول کر لے۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور نے، جبریل نے بد دعا دی، اے اللہ ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہو اور ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا نہ کرا لی ہو اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے مغفرت کا پروانہ نہ لے لیا ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ بد دعا بھی قبول کر لے۔ تو اتنی بڑی بد دعا کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے لیے، غیر کے لیے نہیں، مسلمان کے لیے۔ تو اس سے رمضان کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو ہو جانا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ کوئی کھیل کود کا مہینہ نہیں ہے، یہ کمانے کا، اپنی تجارت بڑھانے کا، بزنس بڑھانے کا، ایک دکان سے چار دکان کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ ایک دکان ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں بھی دکان ڈال رہے ہیں، وہاں بھی دکان ڈال رہے ہیں، وہاں بھی دکان ڈال رہے ہیں، ایک کے بجائے رمضان میں چار دکان ہو رہے ہیں ان کے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ایک دکان کے تم 4 دکان بنا لو۔ یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا کہ 4 دکان ہیں اسے 1 کرو، 3 بند کر دو۔ 4 ہیں 3 بند کرو، 1 سے تمہاری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا، تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی، اللہ برکت دیں گے روزی میں، کیونکہ روزی میں برکت کا مہینہ ہے، اللہ تمہارے رزق کو بڑھا دیں گے۔ یہ مہینہ تو یہ تھا، بڑھانے کا مہینہ نہیں تھا کہ تم اپنے دکان کو بڑھا رہے ہو، کر رہے نہیں کر رہے۔ یہ حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن کے 1 دکانیں رمضان میں 2 ہو رہے ہیں، 3 ہو رہے ہیں۔ مسلمان نے تو رمضان کا مہینہ عبادت نہیں بلکہ کمائی کا مہینہ سمجھ لیا، تجارت کا مہینہ سمجھ لیا، بزنس کا مہینہ سمجھ لیا، ایک میلہ سمجھ لیا رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اسی شعبان کی آخری تاریخ میں، جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا تھا، آج شعبان کی 28ویں تاریخ ہے، کل 29ویں تاریخ ہے، ہو سکے کل مغرب میں چاند نظر آ جائے تو تراویح شروع ہو جائے گی، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 دن پہلے اسی طرح صحابہ کو جوڑ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے تقریر کی، ان کو بتایا کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، وہ بہت بڑا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں تم عبادت کرو گے تو جتنا ثواب تمہیں ملے گا اس سے زیادہ ثواب صرف ایک رات میں تمہیں مل جائے گا، وہ اسی مہینے میں آنے والی رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کوئی نیک عمل کرو گے، یعنی نفل عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرض کا ثواب دیں گے۔ نفل نماز پڑھو تو فرض نماز کا ثواب، نفل صدقہ کرو تو فرض صدقہ کرنے کا ثواب، کیونکہ فرض کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، نفل کا ثواب تھوڑا ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ نفل عمل کرو گے تو تمہیں فرض کا ثواب ملے گا، اور آگے حضور نے فرمایا اس مہینے میں 1 فرض پر 70 فرض کا ثواب دیں گے اللہ۔ 1 فرض نماز پڑھو گے، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھو گے تو 70 ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہر فرض پر 70 گنا ثواب ملے گا تمہیں۔
اس سے یہ غلط مفہوم بھی نہیں نکال لینا، بعض لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، دنیا میں تو کون بھی بھولا بھالا نہیں، وہاں تو اپنی پوری عقل لگاتے ہیں، دین کے معاملے میں اتنے بھولے بچ جاتے ہیں کہ حضرت نے کہا کہ ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، ایک ظہر ادا کیا تو میرے 70 ظہر جو قضا تھے وہ پورے ادا ہو گئے۔ ایسا نہیں سمجھ لینا چاہیے، اس کا ثواب الگ ہے، قضا الگ چیز ہے، وہ قضا تو قضا کرنا ہے، اس کا یہ بدل نہیں ملے گا، ثواب یہ الگ چیز ہے، 70 فرضوں کا ثواب وہ الگ کوٹا ہے، وہ الگ ثواب ملے گا تمہیں، لیکن قضا نمازیں جو ہے وہ ذمے میں ہیں، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اور یہ مقدس مہینہ بہت اچھا موقع ہے ہمارے لیے قضا نمازوں کے لیے، جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے، ایک لمبا وقت مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ماحول مل رہا ہے کہ مسجد میں صبح سے لے کر تقریباً رات کے 10-11 بجے تک عبادت کا ماحول رہتا ہے، اکثر مسجدوں میں رہتا ہے، آپ آ کر دیکھ لیں، 7 بجے 8 بجے 10 بجے 12 بجے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کوئی نہ کوئی تمہیں مسجد میں عبادت کرتا ہوا ملے گا، کوئی بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہے، ماحول مل رہا ہے۔ تو یہ موقع ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ باقاعدہ طور پر اپنی قضا نمازیں پہلے مرحلے میں رمضان کے مہینے میں جہاں تک ہو سکے، جتنی ہو سکے، اپنی قضا نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفل نماز کے مقابلے میں قضا نمازیں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ایک قرض ہے ہمارے اوپر، وہ قرض ہمیں ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو جن کی نمازیں قضا ہیں وہ پہلے قضا نمازیں پڑھیں گے، وہ نفل نمازیں نہیں پڑھیں گے، اشراق کی، چاش کی، اوابین مغرب کے بعد پڑھتے، اس کے بجائے وہ قضا نمازیں پہلے پڑھیں۔ ہاں، جن لوگوں کی الحمدللہ نمازیں قضا نہیں ہیں وہ لوگ ان نمازوں کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، ایک حج اور عمرے کا ثواب روزانہ ملے گا آپ کو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا وقت بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، چاش اشراق کا وقت ہو جائے گا، 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ لیں، ایک حج ایک عمرے کا ثواب روزانہ۔ چاہے سعودی گورنمنٹ وہاں لاک کر دے، عمرے کی آنے کی اجازت نہ دے، حج کو آنے کی اجازت نہ دے، آپ روزانہ یہاں بیٹھ کے حج عمرہ کرتے رہیں، مل رہا ثواب اشراق کی نماز پہ۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاش کی نماز پڑھیں جب دھوپ تھوڑی تیز ہو جائے، 9:30 10 بجے ہو جائے، وقت ہو جائے، تو دھوپ جب تیز ہو جاتی ہے تو چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے، گرمی کے موسم میں اور تھوڑا جلدی شروع ہو جاتا ہے، 9 ساڑھے 9 پہ شروع ہو جاتا ہے، تقریباً 11 بجے تک، 11:30 بجے تک وقت رہتا ہے، آپ چاش کی نماز پڑھ لیں، 4 رکعت 8 رکعت جتنا ہو سکے پڑھ لیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی ہیں، 6 رکعت۔ اب اس میں بعض علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ مغرب کی نماز کی 2 رکعت آپ سنت پڑھنے کے بعد 4 رکعت اگر پڑھ لیں گے تو وہ 2 رکعت ملا کر اوابین کی 6 رکعت ہو جائے۔ اگر پڑھنا چاہے تو باقاعدہ الگ سے 6 رکعت بھی پڑھ سکتے، یا نہیں تو کم از کم 4 رکعت پڑھ لو تو ٹوٹلی 6 رکعت ہو جائیں گے، اوابین کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد تہجد میں جو سحری کو اٹھتے ہیں، سحری کے اٹھنے کا جو وقت ہے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں تو 4 رکعت تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں تو اس کا بھی بڑا ثواب مل جائے۔ تو رمضان کا باقاعدہ ایک ٹائم ٹیبل بن جانا چاہیے ہمارا، یہ ٹائم ٹیبل دماغ میں نہیں، باقاعدہ پیپر میں بنا کر اپنے گھر میں لگاؤ، 1 سے 2 جگہ 2 کمروں میں لگاؤ۔ یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ بچے ہیں تھوڑی ہم کہ ہم ٹائم ٹیبل بنا کر لگا رہے ہیں، نہیں، یہ شرم کا موقع نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کا موقع ہے، اللہ کے خزانوں سے اپنی آخرت بنانے کا موقع ہے، جنت کے مستحق بننے کا موقع ہے۔ جب تک ٹائم ٹیبل بنا کر گھر میں نہیں لگاؤ گے یہ اعمال کرنا مشکل ہوگا۔ ٹائم ٹیبل لگے گا بن کر تو دیکھ دیکھ کر یاد آئے گی کہ مجھے اب یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ کام کرنا۔ پورا ٹائم ٹیبل بیٹھ کر اپنے بیوی کو، بچوں کو لو،
گھر میں بیٹھ کر باقاعدہ ان کو بٹھا کر ٹائم ٹیبل بناؤ گھر میں کہ پورے گھر کا ٹائم ٹیبل یہ ہوگا، فجر کی نماز کے بعد فوراً کوئی نہیں سوئے گا اشراق تک، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر سب قرآن کی تلاوت کریں گے، شوہر بھی کرے گا، بیوی بھی کرے گی، ماں باپ بھی کریں گے، ہمارے بچے بھی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اشراق کا وقت ہوگا تو 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ہم آرام کریں گے، جسے جسے آرام کا تقاضا ہے۔ چاہے وہ مرد حضرات دکانوں کو جانے والے ہو، عام طور پر دکان تو رمضان کے مہینے میں تاخیر سے ہی کھولتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے آپ کھول کے بیٹھ جائیں گے تو کون آئیں گے؟ سوائے مکھیاں کے اور کوئی نہیں آئے گا۔ عام طور پر تو 11-12 بجے کھولنے کے لیے جاتے ہیں، تو اشراق کی نماز پڑھ کر بھی آپ 2 سے 3 گھنٹے اطمینان سے آرام کر سکتے ہیں۔ تھوڑی قربانی دیں، یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے آیا ہے، حضور کی حدیث میں نے سنائی، حضور کا عمل بتایا، ثم لم یأتی فراشہ حتی ینسلخ، پورا رمضان حضور بستر پہ نہیں آتے تھے، اور ہمارا عمل تو رمضان تو بستر پہ گزر جاتا ہے، رات بستر پہ، فجر کے بعد بستر پہ، ظہر کے بعد مسجد میں آ کر یہاں سوتے ہیں۔ کتنا سو گے رمضان میں؟ کہ رمضان سونے کے لیے آیا؟ حضور عمل بتا رہے ہیں کہ میرا رمضان تو بستر اٹھا کے لپیٹ دیا جاتا تھا، بستر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہمارا رمضان یہ ہے کہ بستر ہمیشہ کھلا رہتا ہے، ذرا نیند آئی بستر پہ لیٹ گئے۔ یہ کتنا فرق ہے یہ ایک مسلمان کے عمل میں اور حضور کی سنت والی زندگی میں، کتنا فرق کیوں، ڈفرینس اتنا کیوں ہے؟ اس فرق کو ختم کرنا ہے ہمیں۔ اس سال کم از کم نیت کریں، ارادہ کریں، کچھ تو کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، بیوی بچوں کو لے کر بنائیں، اپنا فیصلہ مت سنائیں بیٹھ کر کہ میں ٹائم ٹیبل بنا لیا، سب ایسا فالو کرنا گھر میں، نہیں، غلط طریقہ ہے۔ سب کو ساتھ میں لے، بیوی بچوں ان کو ابھی خیال رکھنا چاہیے، وہ بھی رائے دیں گے، تو ان کو ساتھ میں لے کر ایک ایسا ٹائم ٹیبل بناؤ، گھر کا ایسا نظام بناؤ کہ سب کو عمل کرنا آسان ہو، کسی پہ بوجھ نہ ہو، کسی کے لیے مشقت نہ ہو۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے ان کے ذہن کو بنانا، اپنے بیوی بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے، رمضان کی فضیلت، اس کا مقام جو بتایا، یہ موٹی موٹی باتیں اپنے بیوی بچوں کو پہلے سمجھاؤ کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ اللہ نے مہینہ ہمیں کیوں دیا ہے۔ یہ فضیلت بتانے کے بعد ان کو بتاؤ کہ حضور کا عمل کیا ہوتا تھا رمضان کے مہینے میں، صحابہ اور صحابیات کا رمضان کیسے گزرتا تھا، پورا رمضان عبادتوں میں گزرتا تھا، تو ہمارا بھی کچھ نہ کچھ تو گزرنا چاہیے۔ ہمارا تو یا تو بستر پہ گزرتا ہے یا تو دستر پہ گزرتا ہے، دستروں کو سجانے میں یا بستروں پہ لیٹنے میں رمضان گزر جاتا ہمارا۔ اچھے کھانے پینے کے چیزیں چاہیے، افطار کے وقت، سحری کے وقت، رات کے وقت، اس میں ہمارا رمضان گزر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ کھائیں نہ پیئیں، کھائیں، جس طرح اچھے کھانے کھا رہے ہیں اسی طرح اچھی عبادت بھی تو کر کے بتائیں اللہ کو۔ جو اللہ ہمیں رمضان میں اتنی عمدہ غذائیں کھلا رہا، کیوں کھلا رہا؟ حضور نے کہا کہ رمضان میں مسلمانوں تمہاری روزی بڑھا دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارا دسترخوان بڑھا دیا جاتا ہے، تمہاری روزی میں اللہ برکت دے دیتے ہیں۔ جس کے دسترخوان پہ 2 چیزیں ملنا مشکل تھی، آج اسی مسلمان کے دسترخوان پر 8 سے 10 چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہا؟ یہ اللہ دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جیسے کھا رہے ہو ویسا عبادت بھی کر کے بتاؤ، کہ صرف کھانے کے لیے نہیں دیا رمضان ہم نے تمہیں، جیسے مزے کی عمدہ چیزیں کھا رہے ہو ایسے عمدہ عبادت بھی کر کے مجھے بتاؤ، راضی کرو مجھے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ہم نے دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں یہی فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھو، 4 چیزوں کی کثرت رکھو، کہ ایک کلمہ خوب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے دکان میں جہاں بھی آپ کو تھوڑا سا موقع مل جائے آپ یہ کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ تسبیح ہو تو ورد کرو، تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ میں ہی پڑھتے رہو، تسبیح نہیں ہے، تسبیح ملی تو پڑھیں گے، تسبیح لینا بھول گیا، آئندہ جمعہ تسبیح لے کو شروع کر دوں، وہ سب بیکار کے بہانے نہیں، تسبیح نہیں تو ہاتھ میں پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے تسبیح ہونا۔ تسبیح تو ایک عادت کے لیے، شوق کے لیے، گنتی کے لیے ایک ذریعہ ہے، وہ سہارا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ تسبیح ہو تو آپ پڑھیں گے، تسبیح نہیں تو نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ کی انگلیاں تو ہیں آپ کے لیے، آپ تعداد گننا آپ کے لیے مشکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، گن کے کیوں کر رہے ہو، چھوڑ دو۔
کیونکہ رمضان کا مہینہ گننے کے لیے نہیں آیا ہے. خوب کثرت سے کرو, پڑھتے رہو, بغیر گنے کے پڑھتے رہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تجارت کر رہے ہیں, تجارت کرتے کرتے پڑھتے رہو, گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہر جگہ ہر موقع پر خوب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کلمے کی کثرت کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جتنا ہو سکے دن رات صبح شام ہر جگہ اس کلمے کی کثرت کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ, اپنی بیویوں کو بتاؤ, عورتوں کو بتاؤ, سب کو بتاؤ, یہ عمل کرنے کا رمضان کے مہینے. اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی استغفار کی کثرت, اللہ سے معافی مانگنا. اس کے لیے چھوٹا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ. سب کو آتا ہے, بڑے استغفار بھی ہیں, جن کو آتے ہیں وہ بڑے پڑھیں. استغفر اللہ الذی واتوب الیہ, استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جسے جو استغفار آتا ہے وہ پڑھیں. اگر اتنا لمبا نہیں آتا ہے تو چھوٹا استغفار کیا ہے وہ؟ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ استغفار پڑھیں, اور یہ بھی کثرت سے پڑھے, جتنا ہو سکے پڑھے استغفار. حضور نے کہا رمضان کے مہینے میں یہ دوسرا عمل ہے کرنے کا. پہلا عمل کلمہ خوب پڑھے, دوسرا عمل استغفار, خوب استغفار کرے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں جس سے کسی مسلمان کو چھٹکارا نہیں. وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے خوب جنت کو مانگو, اے اللہ مجھے جنت دے دے, اے اللہ مجھے جنت دے دے. اللہ سے جنت کو مانگو. یہ مہینہ ہے تمہارے لیے جنت کو رمضان کے مہینے میں روزانہ سجایا جا رہا ہے, ڈیکوریٹ کیا جا رہا ہے روزانہ. حالانکہ جنت تو پہلے ہی ڈیکوریٹڈ ہے, جنت تو سجی ہوئی ہے, ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن مزید اسے ایمان والے کے استقبال کے لیے رمضان کے استقبال میں اسے روزانہ سجایا جا رہا, اس میں مزید اضافہ کیا جا رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جنت جو تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے اسے اللہ سے مانگ لو. یہ مہینہ مانگنے کا ہے, مانگ لو, اپنے لیے کنفرم کرا لو سیٹ. یہ مہینہ ہے, یہ مہینہ اگر چوک گیا تو بربادی ہے تمہارے لیے. بددعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جو روایت میں نے سنائی تھی وہ روایت, اس میں حضور نے بددعا پر آمین کہی ہے کہ یہ مہینے میں اگر تم نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہیں کروایا تو پھر بربادی ہے تمہارے لیے. تو تیسرا عمل یہ ہے اللہ سے خوب جنت کو مانگو. اور چوتھا عمل دوزخ سے پناہ مانگو, اللہ دوزخ سے بچا لے, بڑی خطرناک جگہ ہے. وہ ہمارے لیے نہیں ہے. قرآن نے کہا اعدت للکافرین, دوزخ تو میں نے کافروں کے لیے بنائی ہے, تم کیوں خواہ رہے اس میں؟ اللہ نے تو کہا کہ یہ تو ہم نے ان کے لیے بنائی ہے. تم ایسے اعمال کیوں کر رہے ہو, ایسے گناہ کیوں کر رہے ہو کہ تم اس میں جا رہے ہو؟ وہ تو ان کے لیے بنائی گئی ہے. تم ایسے اعمال کر کے خواہ اس میں آ کر مت پھنسو, بلکہ اللہ سے پناہ مانگو دوزخ سے. اے اللہ دوزخ سے بچا لے, اے اللہ دوزخ سے بچا لے. یہ مانگنے کی چیز ہے, یہ مہینہ ہے مانگنے کا. تو 4 عمل خاص طور پر یہ کرنے ہیں: کلمے کی کثرت, استغفار کی کثرت, جنت کو اللہ سے مانگنا, دوزخ سے پناہ مانگنا. اس کے لیے 4 کلمے ہیں عربی میں, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت واعوذ بک من النار. یہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی. کتنا وقت لگا مجھے؟ کتنا وقت لگا؟ 5-6 سیکنڈ لگے مجھے بولنے میں. یہ چاروں چیزیں 6 سیکنڈ میں آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت, اعوذ بک من النار. چاروں چیزیں آ گئی. 5-6 سیکنڈ میں آپ 4 چیزیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. مانگتے رہو, چاروں کو ملا کر پڑھتے رہو. تسبیح میں پڑھو, بٹن کی تسبیح ہے اس میں پڑھو, وہ نہیں ہے تو ہاتھ میں پڑھو. ہاتھ میں نہیں پڑھ سکتے ایسے ہی بیٹھ کر پڑھتے رہو. جتنا ہو سکے دن رات پڑھتے رہو. یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگتے رہو. 4 کلمے سب کو یاد ہو گئے, ایک مرتبہ اپنے دل میں دہرا لو. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, اسألک الجنت, اعوذ بک من النار. یہ چاروں چیزیں اس میں آ گئی. یہ 4 چیزیں مانگنے کی, یہ مانگنے کا مہینہ, اللہ سے خوب مانگے. اور یہ مہینہ تو وہ ہے, اللہ نے ہمارے لیے کتنا انتظام کیا ہے. خطبے میں نے جو پہلی روایت پڑھی, بخاری شریف کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں اذا دخل شہر رمضان
फुतिहत अबवाबुस्समा, एक रिवायत में है फुतिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रमज़ान का महीना जैसे ही शुरू होता है अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देते हैं। एक रिवायत में आता है जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं मुसलमानों के लिए और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को बेड़ियां डालकर उनको कैद कर दिया जाता है कि उनको समंदरों में डालकर तह में कैद कर दिया जाता है कि ये मेरे बंदों को ना सताएं। अल्लाह की तरफ से तो इतना इंतज़ाम हो रहा हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए, इसके बावजूद अगर हम इससे फ़ायदा ना उठाएं, रमज़ान का एक टाइम टेबल ना बनाएं हम, तो हमसे बड़ा महरूम और कोई नहीं हो सकता। एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाए, इससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। उस हदीस में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा तरगीब दिलाई, लोगों तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है, बड़े बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला अपनी पूरी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं, तुम्हारी बख्शिश फरमा देते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। क्या तनाफुस? यानी नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ने को अल्लाह देखते हैं। ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ, हुजूर कह रहे हैं अल्लाह खुद देखना चाहते हैं तुम्हारी नेकी को, तुम्हारे शौक़ को। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बाज़े मुसलमान हैं रमज़ान के महीने में एक दूसरे का मुकाबला करते हैं, कुरान पढ़ने में, ज़िक्र व अस्कार में, सदक़ा खैरात में और दूसरे नेक आमाल में बाकायदा एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। घर में औरतें बाकायदा मुकाबला करती हैं, बहनें आपस में बैठकर, माँ और बच्चे बैठकर मुकाबला करते। वालिदा कहती मेरे 2 कुरान ख़त्म हो गए 10 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह, अब तीसरा शुरू हो चुका है। तो बेटी देखती है मेरे तो अभी 2 भी नहीं हुए, तो वो माँ से टक्कर लेती है और वो 3 के बजाय 4 ख़त्म करती। अल्हम्दुलिल्लाह हैं उम्मत के बाज़ घराने मुस्लिम ऐसे हैं, उम्मत में एक तबका है मुसलमानों का अभी भी ज़िंदा है, वो इस तरह अल्लाह को अपनी नेकियां दिखा रहा है, अपने शौक़ को बता रहा है। तो अल्लाह को उन पर कितना प्यार आता होगा कि मेरे बंदे मुझे नेकियां दिखा रहे हैं, टक्कर ले रहे हैं एक दूसरे से, दुनिया में नहीं, दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि नेकियों में। अल्लाह खुद कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारी नेकियां। एक दूसरे से मुकाबला करो, टक्कर लो कि वो 4 कुरान ख़त्म करा तुम 5 करो। उसने 1 लाख मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का नजराना पेश किया है, तुम 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख 2 लाख दरूद का नजराना हुजूर को पेश करो। यह है मुकाबले की चीज़, ये महीना मुकाबले का महीना है, एक दूसरे से टक्कर लेने का महीना है। अल्लाह कहते हैं मैं देखना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ तुम्हारी नेकी। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम इस मुक़द्दस महीने को हम गनीमत समझें जो शुरू होने वाला है। इसीलिए मैंने शुरू में भी आपके सामने ये बात अर्ज़ की, जाते ही सबसे पहला काम अभी रमज़ान शुरू होने के बाद नहीं करना, आज ही जाकर रात में या अब वक्त मिले तो बीवी बच्चों को साथ में लेकर घर का एक टाइम टेबल बनाओ कि रमज़ान में हमारा टाइम टेबल ये होगा। बाकायदा बनाओ, शर्म की बातें बनाकर 1 से 2 पर्चे अपने घरों में लगाओ ताकि सबको मालूम हो कि हमारे घर का ये टाइम टेबल है, रमज़ान में ये शेड्यूल है हमारा घर का कि फजर के बाद से लेकर इशराक तक हम कुरान की तिलावत करेंगे, उसके बाद इशराक की नमाज पढ़ने के बाद सब आराम करेंगे, उसके बाद 10-11 बजे उठ जाएंगे, फिर कुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र और अस्कार के लिए एक वक्त तय करो, फिर दीनी किताबें कोई तय करो कि वो दीन की किताब बाकायदा पढ़कर सुनाएंगे जिसमें सहाबा और सहाबियात की ज़िंदगियाँ हो, उनके आमाल हो, वो आखिरत की फ़िक्र कैसे करते थे, वो अपनी नमाजें कैसे पढ़ते थे, उनका रमज़ान कैसे गुजरता था, वो एक किताब रखो, उसे पढ़ो ताकि उनकी ज़िंदगियों को सुनकर हमारे अंदर भी शौक़ पैदा हो। ये पूरा शेड्यूल बनाओ अपना, सुबह से लेकर शाम तक का। तहज्जुद के लिए कौन से वक्त में हमें उठना है, वो वक्त में पूरा घराना बेदार होगा, सब तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, इशराक की नमाज पढ़ेंगे, चाश की नमाज पढ़ेंगे, मगरिब के बाद अवाबीन की नमाज पढ़ेंगे। पूरा घर का एक माहौल बनना चाहिए, वो हम बनाएंगे जाकर। जो कोई फरिश्ता आकर बनाकर टाइम टेबल नहीं देगा, हर घर का माहौल खुद घर का बड़ा जानता है कि हमारे घर में किस तरह टाइम टेबल चलेगा, उसके मुताबिक एक टाइम टेबल बनाओ, बनाकर सबसे पहले आज ही उसे आवेज़ा करो, अपनी दीवारों पर लगाओ और पूरे घराने को पाबंद बनाओ
کہ اس طرح ہمارا رمضان گزرے گا انشاءاللہ، پھر دیکھو گھر میں کیا نورانیت آئے گی، اللہ ہماری زندگیوں میں کیسے خیر و برکت کے فیصلے کریں گے، اور پھر باقی ہمارا رمضان بھی اس طرح گزرے گا جس طرح اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ رمضان میں ہم تمہاری صرف نیکیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، رمضان میں ہمیں تمہارا بزنس نہیں چاہیے، رمضان میں ہمیں تمہارا دکان نہیں چاہیے کہ تم نے ایک کے ڈبل دکان بنا لیے، ہم یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے اس کا رمضان تو یہی گزر رہا ہے کہ ایک کے ڈبل دکان بنا لیے، 2 تھے تو 3 بنا لیے، خوش ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے، یہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، میں تو تم سے نیکیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ دکھاؤ مجھے۔